یہ جتنے قصے اب میں دلیل لے کے آ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہاں کہاں سے لاؤں دلیل. اب جو میرے ذہن میں آتی جائے گی میں آپ کے حوالے کرتا جاؤں. مجھے معاف کرنا کہ میں کیسے بتاؤں کہ ملک کس کس کے پاس ہے، ملک کس کے پاس ہے، اور اگر ملک آل محمد کے پاس ہے تو آل محمد نے کیسے ثابت کیا. اب میں سوچ رہا ہوں کون سی دلیل آپ کے حوالے کروں. مثلا یہ جتنے انبیاء کے قصے آ رہے ہیں، خدا کی قسم ذرا کبھی منطقی طور پر بیٹھ کر غیر جانبداری سے انسان سوچے کہ یہ جتنے انبیاء کے قصے، انبیاء کے تو بہت بات کی باتیں، ازل کے قصے، ازل کی باتیں. مثلا مجھے یہ بتایا جائے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کب کا قصہ ہے کہ جب صرف اللہ تھا یا فوراً مصطفیٰ ہوا. یہ جو اول ما خلق اللہ نوری کی حدیث ہے کہ کچھ نہیں تھا اور جب اللہ نے خلق کیا تو میرا نور خلق کیا، یہ کس نے بتایا؟ اچھی بات ہے، مصطفیٰ نے بتایا. پھر کیا کہا مصطفیٰ نے؟ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے. پھر جو ازل کے قصے چلے ہیں کہ اللہ نے کیسے زمین، کیسے آسمان اور جو کچھ بھی ہے سب کیسے بنایا، یہ سب کس نے بتایا؟ یہ بھی مصطفیٰ مرتضیٰ نے. پھر اس کے بعد انبیاء کا ظہور، آدم کے ساتھ کیا ہوا، نوح کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ و عیسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کس نے بتایا؟ یہ بھی مصطفیٰ مرتضیٰ نے. تو اگر کوئی آپ کی نگاہ میں ملک کا مالک ہو سکتا تھا تو اس کی زبان سے یہ قصے کیوں نہیں ادا ہو پائے؟ سیدھی سی بات کی ہے نا میں نے، ازل سے لے کے انبیاء تک اور انبیاء سے لے کے عیسیٰ تک کے جتنے قصے ہیں یہ سب اللہ کا ملک ہے، اور اس ملک کی باتیں مالک الملک نے بتائی ہیں، چاہے وہ مصطفیٰ ہو چاہے مرتضیٰ ہو. تو اب جتنے قصے چلے آ رہے ہیں، دیکھیے میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں ایک جانب کہ اب ازل کا قصہ تو شروع ہو رہا ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ علی جو اس دنیا میں ازل لے کر آئے ہیں، جو علی کا ازل ہے اس دنیا میں، جب علی اس دنیا میں آئے تو ایک روایت ہے نا، اور وہ روایت میں بعد میں پڑھوں گا، جملہ بعد میں کہوں گا. یہ بھی علی نے بتایا. کسی نے پوچھا کہ قصے ہیں قرآن میں کہ بچے بولے چھوٹے چھوٹے، کون کون سے بچے بولے؟ علی نے کہا عیسیٰ کے بارے میں بولے، یہ بچہ کے بارے میں بولا. قرآن نے یہ چیزیں رکھی ہیں کہ نہیں رکھی؟ ذرا کبھی سوچنا قرآن نے یہ چیزیں رکھی کیوں ہیں. مثلا کون ہم سے قبر میں سوال پوچھ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ کا گہوارے والا قصہ بتاؤ؟ کون ہم سے قبر میں سوال پوچھ رہا ہے کہ کتنے بچے قبر میں بولے، کتنے بچے جھولے میں بولے؟ یہ بتاؤ. کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. تو قرآن میں قصے رکھے کیوں ہیں؟ صرف اس کی بات بتا رہا. کہا کہ عیسیٰ گہوارے میں بولے، ایک دن کے تھے، ایک لمحے کے تھے، بولے. اور کون سا بچہ بولا؟ کہا جس نے یوسف کی بے گناہی کی گواہی دی، وہ بچہ بھی بولا. اور کون سا بچہ بولا؟ کہ ایک قوم گزری تھی، علی بتا رہے، علی کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا. ایک قوم گزری تھی جنہیں اصحاب اخدود کہا جاتا تھا، خندق والے اصحاب، اصحاب اخدود کا وہ کیا قصہ ہے مولا؟ کا قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی سلطنت بہت وسیع تھی اور بہت طویل تھی، اور اس کی سلطنت طویل اس لیے ہوئی کہ اس نے ایک جادوگر کا سہارا لیا ہوا تھا. جادوگر اس جادو سے اس کی سلطنت کو طویل کیے جا رہا تھا اور اس کا اقتدار بہت طول پکڑ رہا تھا. جادوگر بوڑھا ہونے لگا. جادوگر نے بادشاہ سے کہا میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور اب تو ایسا کر کہ میرا علم کسی کو منتقل ہو جائے، مجھے کوئی ایک نوجوان ایک لڑکا دے دے. اس نے ایک لڑکے کو منتخب کیا کہ جادوگر کے شاگرد بن جاؤ تاکہ تم اس کے بعد پھر جادو سے میری سلطنت کو آگے بڑھاتے جاؤ. کہا کہ وہ بچہ جو اس کا شاگرد بن گیا جادوگر کا، وہ اپنے گھر سے جہاں سے آتا تھا بیچ میں ایک راہب کا دیر تھا، راہب کا گرجا تھا. وہ راہب جب یہ بچہ جا رہا ہوتا تھا جادوگر کے پاس تو راہب اس وقت درس و تدریس کر رہا ہوتا تھا، اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کو درس دے رہا ہوتا، واعظ و نصیحت. تھوڑی دیر رک کر وہ بچہ وہ واعظ و نصیحت بھی سن رہا تھا جس میں اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں اس کے کان تک پہنچ رہی تھی. آہستہ آہستہ اس کی باتوں نے اس پر زیادہ اثر شروع کر دیا راہب کی باتوں نے، بجائے اس کے کہ جادوگر کی باتیں اثر کرتی. یہاں سے بہت دیر ہو جاتی، جادوگر کے پاس پہنچتا، جادوگر غصہ کرتا کہ تم دیر سے آئے، ادھر سے مار کھانی پڑتی. گھر واپس دیر سے جاتا، گھر والے مار کھاتے. ایسے میں اس نے راہب سے کہا کہ میں بڑی عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، ادھر جاتا ہوں تو وہاں پہ بات سننی پڑتی، ادھر جاتا ہوں تو وہاں پہ بات سننی پڑتی. کہا دیکھو قصہ بدل دو، جادوگر کے پاس جاؤ تو کہنا گھر میں دیر ہو گئی، گھر میں دیر سے جاؤ تو کہنا جادوگر کے پاس دیر ہو گئی. مگر تم قصے سنتے جاؤ، تم میری باتیں سنتے جاؤ. ہوتے ہوتے اس میں ایک روحانی کیفیت پیدا ہو گئی، اس بچے بڑا روحانی ہو گیا اور
مسئلہ یہ ہوا کہ جا رہا تھا ایک دن کسی راستے سے چلتا ہوا، اس نے دیکھا ایک خونخوار کتا ہے جو کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لڑکے نے اس کتے کو اشارہ کیا کہ دور ہٹ جائے، اس کو چھوڑ دے۔ کتے نے اس کی طرف دیکھا، گردن جھکائی، واپس چلا گیا۔ علی بتا رہے کہا اتنا اس کی زبان میں اثر آ گیا تھا۔ یہ واقعہ لوگوں نے دیکھا اور اس نوجوان لڑکے کی طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص بہت بیمار ہوا، اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا، کسی نے بتا وہ بچہ ہے بھائی، اس کی زبان میں اثر ہے، ذرا اس کے پاس چلو۔ وہ پہنچے، اس لڑکے نے دعا کی، وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ یہ قصے آہستہ آہستہ بادشاہ تک پہنچے۔ بادشاہ تک پہنچے تو بادشاہ نے کہا اس لڑکے کو بلاؤ، یہ تو وہی لڑکا ہے جو جادوگر سے جادو سیکھنے آتا تھا۔ کہا بتا تیرے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ راہب نے قسم دی تھی کہ کچھ ہو جائے میرے متعلق کبھی نہ بتانا۔ بہت مارا، بہت مجبور کیا، ماں باپ تک کو مارا پیٹا، تو آخر اس لڑکے نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا، میں راہب کے پاس بیٹھتا تھا اور اس کی باتیں سنی، یہ مجھ میں روحانیت تھا۔ راہب کو بلایا گیا، راہب کی گردن کاٹ دی اور کہا اس بچے کو جا کے بھی مارا، جاؤ اس کو پہاڑ کے نیچے کھڑے کر دو، اور اس کا پورا ایک پودا گرا، پہاڑ کے نیچے کھڑے کیا گیا، پودا گرا۔ اس نے خدا سے دعا کی تو وہ جو پتھر بڑا سا آ رہا تھا اس کے پاس، جو اس کو مارنے آئے تھے ان کے اوپر وہ پتھر آئے، وہ سب مر گئے، یہ پھر بچ گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ سمندر خود کر دو، سمندر میں بہا دو۔ جس کشتی میں لے کے گئے اس نے دعا کی، کشتی ڈوب گئی، سارے کشتی والے مر گئے، یہ بچ گیا، یہ پھر کنارے پہ آ گیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ تو جتنے ہیلے بہانے کر لے، تیرے کہنے سے مجھے موت نہیں آئی۔ مجھے صرف ایک جملہ کہنا جس کے لیے زحمت دے رہا ہوں، واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اصحاب اخدود کا قصہ کیا ہے، تاکہ باتیں آگے پہنچ جائیں۔ اس نے کہا دیکھ تیرے کہنے سے مجھے موت نہیں آئے گی، ہاں اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں خود کہتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں ایک جانب اور تو ایک تیر مار، اس تیر کو میں اجازت دوں گا، وہ خود میرے پاس آئے گا، مجھے لگے گا اور میں بڑھ جاؤں گا جب تک میں خود نہیں چاہوں گا، جب تک میں خود نہیں چاہوں گا۔ تیر چلا، وہ تیر اس کی آنکھ پہ لگا، وہ لڑکا وہیں مر گیا اور اس نے اسی وقت موت کو قبول کر لیا۔ جاتے جاتے اس نے پوری قوم کو ایک پیغام دیا۔ جتنے لوگ کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اس سے پہلے سب سمجھ گئے کہ یہی لڑکا حق پر تھا اور اس کا مذہب بھی حق پر ہے۔ سب نے وہیں کھڑے کھڑے اس راہب کے مذہب کو قبول کر لیا، جو بادشاہ کا اب تک رعایا تھی، اس سب نے اس راہب کے مذہب کو قبول کر لیا اور ایسے میں پوری کایا پلٹ گئی، معاشرہ پلٹ گیا۔ ایک لڑکے نے جان دے کر مذہب حقہ کو منوا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان سب کو قتل کرو، دیکھو ایک خندق روشن کرو اور اس میں آگ جلواؤ، جو اس پر یقین رکھتا ہے اس کو آگ میں پھینکتے چلے جاؤ۔ تو زبردستی پھینکنے کے لیے سپاہی آگے بڑھے، جو حق والے تھے انہوں نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم خود جا کے آگ میں کود رہے۔ سب آگ میں کودنے لگے۔ ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک 2 دن کا شیرخوار بچہ تھا۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے کر جب آگ کے قریب گئی تو رک گئی کہ میرے ساتھ میرا بچہ بھی ہے۔ تو علی کہتے ہیں اس وقت وہ بچہ بھی بولا کہ ماں جب ہم یقین پر ہیں تو پھر خوف کس بات کا، لگا دو چھلانگ آگ میں۔ توجہ فرمائیں گا۔ کہا یہ وہ بچے تھے جو جھولے میں گہوارے میں شیرخواری کے وقت بولے۔ میں نے یہی تو کہا یہ قصے قرآن میں رکھے کیوں ہیں؟ کون ہم سے منکر نکیر پوچھ رہا ہے؟ کون سا ہمیں حشر میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے بچے بولے؟ جواب دو، یاد کرو۔ جو سوالات یاد کرنے کے ہیں وہی یاد نہیں ہو رہے تو یہ کیسے یاد ہو جائیں گے؟ کہا یہ تھوڑی ہے کہ اس لیے رکھ دیا کہ یاد کرو، قبر میں پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، پھر رکھا کس لیے ہے؟ کہا رکھا اس لیے ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کس لیے رکھا ہے۔ ابو طالب چلے مدینے سے، مکے سے سفر کرتے ہوئے شام پہنچ گئے، سفر تجارت پہ جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک راہب کی نگاہ ابو طالب پر پڑی۔ راہب نے سر سے لے کر پیر تک ابو طالب کو دیکھا، گھر سے باہر نکلا، پیچھے پیچھے چلتا رہا، چال کو بھی دیکھ رہا ہے، ڈھال کو بھی دیکھ رہا ہے، رفتار کو بھی دیکھ رہا ہے، گفتار کو بھی دیکھ رہا ہے، چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے، شمائل کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمائل کو بھی دیکھ رہا ہے، اٹھنا بھی دیکھ رہا ہے، بیٹھنا بھی دیکھ رہا ہے، پیشانی بھی دیکھ رہا ہے، رخسار بھی دیکھ رہا ہے، شانہ بھی دیکھ رہا ہے، ہاتھ بھی دیکھ رہا ہے، قدم بھی دیکھ رہا ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہا ہے، کان بھی دیکھ رہا ہے، گفتگو کا انداز بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک بار جب بہت کچھ دیکھ لیا تو رک کر پوچھتا ہے یہ بتائیے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مکے کے۔ کہا مکے میں کس جگہ کے؟ کہا جہاں پر مختار کعبہ مختار مکہ رہتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ عبداللہ ہیں؟
عبداللہ ہیں؟ کہا نہیں، عبداللہ میرے بڑے بھائی تھے، انتقال فرما گئے۔ اچھا اگر آپ عبداللہ نہیں ہیں تو عمران تو ضرور ہیں؟ عمران تو ضرور ہے۔ کہا ہاں میں عمران ابو طالب ہوں۔ کہا بس میں آپ ہی کی تو تلاش میں تھا، مجھے یقین تھا کہ حضرت عبداللہ اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے، اور آپ نے بتا دیا کہ عبداللہ چلے گئے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں یقیناً عبداللہ کی آغوش میں جو بچے نے پرورش پائی ہے وہ وقت کا نبی ہے۔ اب آپ جب جائیں مکے تو اس نبی کو میرا سلام کہیے گا، اور سلام کرنے کے بعد کہیے گا اگر قسمت نے موقع دیا تو میں خود حاضر ہوں گا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا، کلمہ پڑھوں گا۔ اور سنیے، جب مصطفیٰ کو سلام کر لیجئے گا تو مرتضیٰ کو بھی میری طرف سے سلام کہیے گا، علی کو بھی میری طرف سے علی کو بھی سلام کہیے گا، علی کو بھی میری طرف سے سلام کہیے گا، مرتضیٰ کو، اس کے وسیع کو بھی سلام کہیے گا۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ کہا اس نام کا بھی بیٹا تو آیا ہی نہیں، میری گود میں تو بیٹا بھی آیا ہی نہیں۔ کہا آئے گا، اور جب آ جائے تو اس کو میرا سلام کہیے گا۔ ابو طالب واپس آ گئے، مسکرا رہے تھے، اس لیے کہ ابو طالب کو تو پہلے ہی سے ساری خبریں موجود ہیں، یہ بھی قصے پورے ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ واپس آ گئے، مکے آ گئے، 13 رجب آ گئی، 13 رجب کے بعد 16 رجب آ گئی، 3 دن کا علی ہے، پیغمبر کی آغوش میں ہے، پیغمبر علی کو آغوش میں لے کے باہر آئے۔ ابو طالب آگے چل رہے ہیں، ابو طالب آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پہلے ابو طالب نے مصطفیٰ کو مبارکباد دی، اے مصطفیٰ تمہیں تمہارا بھائی مبارک ہو، اے مصطفیٰ تمہیں تمہارا بھائی مبارک ہو۔ ایسے میں ہمک کر علی اپنے بابا ابو طالب کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں بابا پہلے اس راہب کا سلام تو مجھے پہنچا دیجئے۔ جو فیلا آپ نے کہا اس لیے رکھ دیے ہیں قصے کہ اگر اس روایت پر علی کی کسی کو یقین نہ آئے تو پوچھنا عیسیٰ کیسے بولے، یوسف والا بچہ کیسے بولا، اخدود والا بچہ تو کوئی صاحب مرتبہ بچہ نہیں تھا، ایک چھوٹی سی آغوش میں، ایک معمولی سی آغوش میں 2 دن کا بچہ تھا، وہ کیسے بولا۔ تو جب یہ بول سکتے ہیں جو سب کے سب، جملہ پہنچے گا آپ تک، یقیناً پہنچے گا، خدا آپ کو سلامت رکھے، جب یہ بول سکتے ہیں جو سب کے سب ابن تراب ہیں تو ابو تراب کیوں نہیں بول سکتا؟ ابو تراب کیوں نہیں بول سکتا؟ تو یقیناً یہ اللہ کا ملک ہے جسے اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ملک ہو کہ جس میں تخت بچھا ہوا ہو اور اس پر سریر مملکت پر کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہو۔ ملک جہاں پر بھی مالک الملک ہوتا ہے اس کا ملک کار فرما ہوتا ہے، کہیں پر بھی وہ اپنے ملک کا اجرا کر سکتا ہے۔ تو جس کے پاس اللہ کا ملک جاتا ہے اس کے پاس اختیار جاتا ہے، جس کو چاہے زندہ کرے۔ میں تو وہیں پر رکا ہوا میرے عزیزو، جس کے پاس ملک جائے گا اس کو اختیار ہے، جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے مردہ کرے، اس لیے کہ ملک خدا کا مالک ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس کو اللہ ملک دے گا اس کو موت کا اختیار، حیات کا اختیار، سب سے بڑھ کر اس کو ہر شے کا اختیار، اس لیے کہ ملک میں علی کل شیء قدیریت بھی تو ہے، ہر شے پر اختیار، موت پر بھی اختیار، حیات پر بھی اختیار، شے پر بھی اختیار۔ تم جس کو چاہو بخشو اس لیے کہ ملک تمہارے پاس، جس کو چاہو عذاب دو ملک تمہارے پاس، جو چاہو خلق کرو ملک تمہارے پاس، ملک تمہارے پاس۔ اور جملہ دوں، جس کو چاہو جتنے بیٹے دو ملک تمہارے پاس، سلامت رہے، جس کو چاہو جتنے بیٹے دو، اس لیے کہ ملک کی صفت یہ ہے کہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں، یہ ملک کی صفت ہے۔ تو اب جہاں ملک جاتا ہے وہاں اختیار اور صفت جاتی ہے۔ ادھر متوجہ ہو جائیں آپ حضرات، اور بالکل تقریر آخری مراحل میں مڑ رہی ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں ہم، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ جہاں ملک جاتا ہے وہاں اختیار جاتا ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جسے ہم نے اپنا ملک دیا ہے تم ان کے قریب رہو اور مجھے ایسے پکارو کہ جیسے میں پکارنے کا حق چاہتا ہوں، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے مجھے پکارو۔ میں نے جن کو وسیلہ بنایا ہے، جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔
تو دیکھو یہ تمہارے فائدے میں ہے کہ اگر تم ان ناموں سے مجھ سے مخاطب ہوگے تو یہ تمہارے فائدے میں ہے کہ یہ نام، ہر نام اپنی جگہ، توجہ، ہر نام اپنی جگہ اسم اعظم ہے، ہر نام اپنی جگہ اسم اعظم ہے۔ اگر ہم نے تمہیں یہ اسماء اعظم دیے ہیں تو صرف اس لیے دیے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بڑے کام کے ہیں۔ تم تو انسان ہو، تمہیں تو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو جانوروں تک کو یہ اسماء اعظم سکھائے ہوئے تھے، جانوروں نے کام لیا اس سے، اور جانوروں نے بڑے بڑے کام لیے۔ جانوروں کو بڑا شعور ہوتا ہے، جانوروں کی معرفت بعض اوقات انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جملہ دوں اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں کہ جانوروں کی معرفت بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ جانور کو معرفت دے کے بھیجتا اور انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ تم خود حاصل کرو۔ بڑا تحقیقی جملہ تھا جو آپ تک پہنچ گیا، یقیناً داد دی یا نہ دی اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جملہ پہنچ گیا۔ جانوروں کو اللہ ودیت کرتا، پہچان دے کے بھیجتا، اور انسانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ تم خود حاصل کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جانور کو عقل نہیں دی ہے، انسان کو عقل دی ہے۔ جہاں عقل جاتی ہے وہاں اللہ کا تقاضا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل کو بروئے کار لاؤ، پہچانو میں کون ہوں۔ عقل کو بروئے کار لاؤ، پہچانو میری پہچان کون ہے۔ توجہ، عقل کو بروئے کار لاؤ، پہچانو میری پہچان کون ہے، میری دلیل کون ہے، میرے ہونے کی آیات کون ہے۔ یہ اللہ نے جانوروں کو شعور دیا ہوا۔ مثلا کتنی عجیب بات ہے، میں نے روک دی ہے روایت اس لیے کہ آپ کو پہلے متوجہ کر لوں اپنی طرف۔ جو موومنٹس ہو رہی ہیں آپ اس کو دیکھیں، آپ چھوڑ دیں میری طرف دیکھتے رہیں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ قصہ سنا ہے، اور ایک لفظ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ جناب یعقوب آئے، صحرا میں آئے، سارے بھیڑیوں کو جمع کیا، سارے بھیڑیے جمع ہو گئے۔ جناب یعقوب نے کہا تم میں سے کون ہے جس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ یاد آ گیا قصہ؟ سنا ہوا قصہ ہے۔ ایک بڑا بھیڑیا آگے بڑھا، کہا یا نبی اللہ، آپ پر سلام، آپ کی ذریت پر سلام، آپ کے اشراق پر سلام۔ ہم حیوانات پر اللہ نے نبی اور ان کی آل کے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ جانور کا شعور آپ نے دیکھا۔ ہم حیوانات پر اللہ نے نبی اور آل نبی کی کے خون اور گوشت کو حرام قرار دیا۔ تو جانور کا شعور وہبی ہے، وہاں سے آتا ہے، خود اللہ ودیت کر کے بھیجتا ہے۔ مثلا ایک اور قصہ سن لیجئے، وہ بھی قصہ بڑا مشہور ہے۔ میرے اور آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، علی کی بڑی بیٹی ہوں۔ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا اس نے کہ میں زینب بنت علی ہوں اور مجھے اللہ نے حیات دی اور میں اتنے برس زندہ رہی، آج 200-250 سال ہو گئے میں زندہ ہوں، کربلا کے بعد سے اللہ نے مجھے حیات دی ہے، میں زینب۔ اس نے دعویٰ کر دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے اس سے پتہ چلا جائے، کیسے معلوم ہو یہ دعوے میں سچی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے کہ جو خود آل رسول سے ان کو بلاتے ہیں، وہ بتائیں گے، اس لیے کہ گھر والا ہی گھر والوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ویسے آپ کی میں نے تو جملہ کہہ دیا تھا، گھر والا ہی گھر والوں کے بارے میں جانتا ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ گھر والوں کی بات باہر والوں سے پوچھ رہے۔ گھر والے گھر والوں کو جانتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی باہر والا قرب کی منزل پر، معرفت کی منزل پر، عبودیت کی منزل پر اتنا قریب آ جائے کہ پہچان لے، اور گھر والے خود کہہ دیں کہ تم باہر کیوں کھڑے ہو، تم سلمان ہو، منا اہل البیت ہو گئے اور گھر میں آ جاؤ، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن کہا کہ گھر والا گھر والے کو بہتر جانتا ہے۔ گھر کے قصے گھر والوں سے سمجھ لیتے ہیں، بلایا جائے۔ میرے امام کو بلایا گیا، کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ خاتون دعویٰ کرتی ہے کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ دیکھا سر سے لے کر پیر تک، مسکرا دیے، کہا آل محمد کی تو بہت سی نشانیاں، ایک نشانی مثلا یہی ہے کہ حیوانات پر آل رسول کا خون گوشت حرام ہے۔ حیوانات کا شعور بتا رہا ہوں، حیوانات پر خون اور گوشت آل رسول کا حرام ہے۔ کہا کہ بادشاہ خلیفہ تیرے پاس ایک کٹہرا ہے جس میں خونخوار درندے یعنی شیر بندھے ہوئے ہیں، چلو سب کو وہی لے کے چلتے ہیں اور اس عورت کو اس کٹہرے میں ڈال دو، جو بھوکے شیر ہیں ان کے کٹہرے میں ڈال دو۔ اگر شیروں نے اس کو نہیں کھایا تو یہ دعوے میں سچی ہے، کھا گئے دعوے میں جھوٹی ہے۔ سب لے کے پہنچے، سامنے کٹہرا تھا، 4-5 شیر خونخوار دھاڑ رہے تھے، پنجے ان کے نکلے ہوئے تھے، منہ ان کے کھلے ہوئے تھے، بھوکے شیر 3-4 دن کے۔ انہوں نے دیکھا اتنی غذا آ رہی ہے اور اچھلنا شروع کر دیا۔ ایسے میں بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا کٹہرے کا دروازہ کھلواؤ اور اس عورت کو کٹہرے کے اندر بھیجو۔ عورت نے کہا رک جاؤ، جلدی کیا ہے؟
یہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی آل رسول ہیں، یہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آل رسول ہیں. ذرا ان سے تو کہو پہلے یہ جائیں، اپنے دعوے کی دلیل پہلے یہ دیں. تو جو امام ہوتا ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے، ملک خدا کا مالک ہوتا ہے، جو جانوروں کو پالنے والا نہیں بلکہ بنانے والا بھی ہے، جس کے سامنے ساری خلقت ہوئی ہے، جس کے سامنے ہر خلق و امر کا معاملہ طے پایا ہے، اس سے کیا پریشانی ہے؟ کھول دو کٹہرے کا دروازہ. کٹہرے کا دروازہ کھلا، میرا امام شان رسالت سے چلتا ہوا، علم و بردباری سے چلتا ہوا، بادشاہ کائنات کی طرح چلتا ہوا، جھومتا ہوا، کیف کے عالم میں چلتا ہوا، اس کٹہرے میں داخل ہوا. جیسے ہی کٹہرے میں داخل ہوا، شیر حیرانی سے دیکھنے لگے، سب نے اپنے اپنے پنجے اندر کیے، منہ کو بند کیا، ایک بار اپنی گردنوں کو جھکایا، پائے امامت پر سجدہ کیا، پائے امامت پر سجدہ کیا، پائے امامت پر سجدہ کیا. جانوروں نے بتایا تمہارا سجدہ کچھ اور ہے اور ہمارا پائے امامت پر سجدہ کیا، شکریہ ادا کیا، اپنی اپنی آواز میں صیحہ کیا. صیحہ کرنے کا مطلب یہ کہ امام کو سلام کیا، تھوڑی دیر کے لیے گردن اٹھائی، اس عورت کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور خلیفہ کی طرف شکر گزار نگاہوں سے دیکھا. علماء نے لکھا شکر گزار نگاہوں سے کیوں دیکھا؟ کہا خلیفہ کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ تیری وجہ سے وجہ اللہ کی زیارت ہو گئی، ید اللہ کو چون لیا. یہ ہے جانوروں کا شعور. ختم ہو رہی گفتگو. یہ ہے جانوروں کا شعور جو معرفت کی راہ پر چلتے ہیں. اور جانور کس منزل پر پہنچ جاتے ہیں؟ بعض اوقات ختم ہو رہی ہے بات، اور قصہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسی کے لیے زحمت دی کہ تم دیکھو گے کہ بعض اوقات جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس قصے میں عجیب ایک نکتہ چھپا ہوا ہے. چلے رسول چلے اور شب ہجرت کا عجیب قصہ لکھا ہوا ہے کہ صحاح کی کتابوں میں ایک روایت ہے ام المؤمنین سے. ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کے سر سے لے کر پیر تک پورے جسم سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھی. ام المؤمنین کہہ رہی ہے کہ پورے جسم سے ختمی مرتبت کے شعائیں، نور کی شعائیں. کہتی تھی میں کپڑے سی رہی ہوتی تھی، سوئی گر جاتی تھی. میں نے کہا چلو صبح سورج نکلے گا میں سوئی ڈھونڈ لوں گی. سورج نکلتا، سورج کی روشنی میں بھی سوئی نہیں ملتی تھی مجھے. ایسے میں جب میری باری آ جاتی کہ رسول میرے گھر آئیں گے، جب رسول میرے گھر آتے شب کو اور ان کے چہرے سے جو نور ساطع ہوتا، تو جو سوئی سورج کی روشنی میں نہ ملتی وہ نور مصطفیٰ کی روشنی میں مل جاتی تھی. اتنا نور، اتنا نور، یعنی مصطفیٰ جہاں جا رہے ہیں نور ساتھ جا رہا ہے. میرے جملے ضائع نہ ہو، 5 یا 7 منٹ کی زحمت. جہاں مصطفیٰ جا رہے ہیں وہاں روشنی جا رہی ہے. یعنی اگر کوئی انسان اس وقت تصور کرے کہ جب یہ سب کچھ ایجادی نہیں ہوا، جسے بجلی کہتے ہیں، جسے بلب کہتے ہیں، اس وقت اندھیرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے مدینے کی کسی گلی میں، اور گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں دیکھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے کہا وہ دیکھو وہ مصطفیٰ جا رہے ہیں. لوگ پوچھے تجھے کیسے پتا؟ کہا بھائی نور جا رہا ہے، پوری ایک شمع رسالت جا رہی ہے، پوری ایک شمع ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے. اتنا نور ہے، اتنا نور ہے. تو مصطفیٰ جہاں بھی ہیں پہچانے جاتے ہیں. مصطفیٰ جہاں ہیں، چل رہے ہیں، نور ساتھ ہے، اٹھ رہے ہیں، نور ساتھ ہے، بیٹھ رہے ہیں، نور ساتھ ہے، کھا رہے ہیں، نور ساتھ ہے، پی رہے ہیں، نور ساتھ ہے. یہاں تک کہ سو گئے، نور ساتھ ہے. یہاں تک کہ چادر اوڑھ کے سو گئے تو چادر سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا. یعنی اگر کوئی مصطفیٰ کو سوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے تو پہچان جاتا تھا کہ یہ مصطفیٰ ہی سو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چادر سے نور باہر آ رہا ہے، چادر سے نور باہر آ رہا ہے. 40 کافر رات بھر کھڑے رہے کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، اس لیے کہ چادر سے نور باہر آ رہا تھا. اس لیے کہ چادر سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا. سو رہے تھے مرتضیٰ، لگ رہے تھے مصطفیٰ. کھڑے رہے کہ بھئی یہی شان ہے. اسی طرح تو سوتے تھے، جس کروٹ مصطفیٰ سوتے تھے اس کروٹ سوئے. جتنی دیر بعد مصطفیٰ کروٹ بدلتے تھے اتنی ہی دیر بعد علی نے کروٹ بدلی. جتنی سانسیں مصطفیٰ نے لی اتنی سانسیں علی نے لی. جتنا بڑا قد علی کا، رسول کا، اتنا ہی بڑا قد علی کا. جہاں علی کے قدم وہی رسول کے قدم، جہاں رسول کے ہاتھ وہی علی کے ہاتھ. جو رسول کا انداز وہی علی کا انداز.
اس لیے کہ وہی سونے کا انداز، وہی چادر سے چھن چھن کے نور باہر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ نے سلا دیا اور چلے گئے گھر سے باہر، کہا کہ صبح آ کے مجھ سے ملنا، شب ہجرت نہیں پڑھ رہا، صرف ایک قصہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا۔ چلے گئے باہر، سامنے کافر کھڑے دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ نظر ہی نہیں آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کی غیبت مصطفیٰ کے لیے نہیں تھی، کافروں کے لیے تھی۔ کافر انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے، مصطفیٰ سب کو دیکھ پا رہے تھے۔ تو آج کبھی غیبت والا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ غیبت ہمارے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، وہ بھی یہاں بھی اس وقت موجود ہے، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ میرے جد کے فضائل پر کیسے چھلتے ہوئے چہرے یہ سامنے بیٹھے ہوئے، کیسے خوش ہوتے ہوئے چہرے سامنے بیٹھے ہوئے، سب کے نام اپنی ہتھیلی پر لکھ رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ چلے گئے، سامنے سے پہنچ گئے غار ثور کی طرف۔ ادھر سے اللہ نے کہا جبریل ادھر آؤ، اسرافیل ادھر آؤ، دونوں آ گئے۔ کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے نہیں؟ کہ جی پروردگار ہم دونوں کو آپ نے بھائی بنایا۔ کہ تم دونوں ازل سے بھائی ہو، اب تک ہو یا نہیں؟ کہا ہے۔ کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اخوت تمہاری، محبت تمہاری، برادرانہ محبت کس منزل پر ہے؟ کہ پروردگار تم سوال پوچھ، ہم جواب دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے ہماری برادرانہ اخوت محبت بھائی کی کس منزل پر ہے۔ کہ دیکھو یہ سوال کا جواب دو، تم دونوں کو بھائی بنایا ہے تو تم میں سے کون ہے جو دوسرے بھائی کے لیے اپنی عمر وقف کر رہا ہو؟ کوئی ہے جو اپنی ساری عمر دوسرے کو دے دے؟ دونوں خاموش ہو گئے۔ اللہ نے کہا مجھے جواب مل گیا، تم میں سے کوئی تیار نہیں ہے کہ اپنی عمر دوسرے کو دے دے۔ اے جبرائیل ذرا نیچے جاؤ، بستر ہجرت پر دیکھو، ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جان لٹا رہا ہے۔ جاؤ اور سرہانے کھڑے ہو جاؤ۔ احیاء العلوم امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ جاؤ اور سرہانے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے فخر و مباحات کرو، علی کے سرانے، علی کی منقبت پڑھو، علی کی منقبت پڑھو، علی کی مدح کرو، علی کی ثنا کرو۔ جبرائیل اترے، استاد کے سرانے کھڑے ہو گئے۔ اب شاگرد استاد کی مدح کر رہا ہے، کیسے؟ مَن مِثْلُکَ یَا ابْنَ أَبِی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہی جبریل ہے کہ جو کچھ دن پہلے آیت لایا تھا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہی آیت سنانے والے جبرائیل، لیس کمثلہ شیء والی آیت سنانے والے جبرائیل علی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا علی تم جیسا کوئی نہیں۔ ہاتھ جوڑو جبریل کے سامنے، جبریل ذرا سوچ سمجھ کر گفتگو کرو، ذرا تول کر گفتگو کرو، پھر بولو، اس لیے کہ تم کہہ چکے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ ابو طالب کے بیٹے علی جیسا کوئی نہیں ہے، تو تم کون سے بیان کو درست مان رہے ہو، اس کو یا اس کو؟ جبریل کہیں گے تم سمجھے ہی نہیں، میں نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ علی تم جیسا کوئی نہیں یا علی تم جیسا کوئی نہیں، نہیں، میں نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھ جیسا کوئی نہیں، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھ جیسا کوئی نہیں۔ کہا یہی تو ابو طالب کا نام ہے جس نے توحید بچا لی ہے، اس لیے کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ یہیں پر آ کر اب تو معبود میں فرق ہو جاتا ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب پیغمبر چلے گئے، غار ثور میں پہنچ گئے۔ جبریل نے فوراً کہا پروردگار تو نے کئی دفعہ اور کئی مرتبہ مجھے حکم دیا ہے کہ تیزی سے زمین پہ جاؤ، تیزی سے زمین پہ جاؤ۔ پروردگار جب یوسف کنویں میں گر رہے تھے تو نے کہا تیزی سے جاؤ یوسف کو بچاؤ۔ پروردگار جب ابراہیم اسماعیل کی گردن پر چھری چلا رہے تھے تو نے کہا تیزی سے جاؤ دنگا لے کے جاؤ اس سے پہلے کہ گردن پر چھری چل جائے۔ پروردگار جب ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو نے کہا تیزی سے جاؤ اس سے پہلے کہ آگ میں چلے جائے۔ پروردگار آج میں تجھ سے کہتا ہوں مجھے اجازت دے کہ میں تیزی سے جاؤں اور مصطفیٰ کی جان بچانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کفار مکہ نشان قدم کو پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گئے، مصطفیٰ کی جان خطرے میں۔ پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں تیزی سے جاؤں اور غار ثور کی طرف جاؤں اور حفاظت کروں رسول کی۔ نور اللہ شوستری شہید سادس مجالس المومنین، اس لیے کہ روایت اتنی عظیم ہے کہ حوالہ دینا ضروری تھا، میں تو حوالہ میں اکثر نہیں دیا کرتا۔ اتنی تیزی سے بھیج پروردگار اجازت دے کہ میں جاؤں اور مصطفیٰ کی حفاظت کروں۔ کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، اگر مصطفیٰ اجازت تمہیں دے دے جاؤ۔ چلے نیچے آئے، جبریل خود کہتے نیچے آئے جبریل، شہید ثالث لکھتے جبریل پہنچے غار ثور کے دروازے پر پہنچے، دیکھا کبوتری نے انڈے دیے ہوئے۔ غار ثور کا دہانہ ہے بہت بڑا، اس پہ ایک بہت بڑا جال ہے مکڑی کا، مکڑی بیچ میں بیٹھی ہوئی اور بڑی خوفار نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی ہے۔ اس مکڑی نے اللہ کے حکم سے جال تانا، جالا بنا۔ قرآن کہہ رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، سب سے، اللہ کہہ رہا ہے سب سے، تو پھر سب سے کمزور گھر ہوتا ہے، ایک ہی پھونک میں ختم ہو جاتا ہے۔
جبریل آگے بڑھے. جبریل بس ایک بے کیفی کی عالم میں ہے, استجاب کے عالم میں, کہ جلدی میں ہے کہ کسی طرح میں کفار سے پہلے پہنچوں گا اور غار میں داخل ہوں گا, مصطفیٰ کو اپنے پروں کے سائے میں لے لوں گا, چھپا لوں گا, مصطفیٰ کو کسی کو دکھائی ہی نہیں دیں گے اور مصطفیٰ کو یوں بچا کے باہر لے جاؤں گا. ایسے میں جبریل نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا, جلدی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے غار کی طرف گئے. جیسے ہی غار میں داخل ہونا چاہا, جو جال تھا اس نے جبریل کو روکا. جو مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا, جبریل اس کو پار نہ کر سکے. جبریل چاہتے دھکا دے, جالا نہیں ٹوٹتا. جبریل نے پورا زور لگایا, وہ زور بھی لگا لیا جس زور سے قوموں پہ عذاب نازل کرتے تھے, وہ زور بھی لگا لیا جس زور سے پورے طبقہ دنیا کو الٹ دیا. اپنا تمام تر زور لگایا جبریل نے, جالا نہیں ٹوٹا, مکڑی کا جالا نہیں ٹوٹا. ایک بار مکڑی نے کہا یہ جالا کسی کی مجال نہیں کہ ٹوٹ جائے, اس لیے کہ آج میں مصطفیٰ کی حفاظت پر مامور ہوں. اللہ کے حکم سے میں نے جالا تانا ہے, مجال نہیں ہے کسی کی کوئی جالا توڑ کے اندر چلا جائے, چاہے جبریل آپ ہی کیوں نہ ہو. آج میں حفاظت مصطفیٰ پر مامور ہوں, کسی کی مجال نہیں ہے, ختم ہو رہی تقریر, کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ جالا توڑ کے اندر چلا جائے. جبریل نے کہا اچھا تو بھی ایک مکڑی ہے تو میں بھی سید الملائکہ ہوں, تو مکڑی ہے تو میں بھی سید الملائکہ ہوں. ایک بار شہید ثالث لکھتے ہیں تھوڑا سا جبریل پیچھے ہٹ کے کہا یا علی مدد, یہ کہہ کے آگے بڑھے تو مکڑی نے کہا یہی کہہ کے تو جالا بنایا بھی تھا. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان, جو میرے بنائے ہوئے طریقے پر مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں. مکڑی نے پوچھا تو ہوگا پروردگار تو مجھ سب سے کمزور کو مصطفیٰ کی محافظت پر مامور کر رہا ہے, کسی نے جالا توڑ دیا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہی تو کہا ہوگا یا علی کہہ کے بننا کوئی نہیں توڑ سکتا. یہی تو کہا ہوگا کہ میں تجھے طریقہ بتا رہا ہوں, میں تجھے طریقہ بتا رہا ہوں. تو اللہ جس طریقے کو بتائے اس طریقے کو فالو کرو, جس طریقے سے وہ بتائے اس طریقے کو فالو کرو. تو وہی طریقہ فالو ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو, ایک نام میرا اسم اعظم ہے, تو ہم اسم اعظم سے اس کو پکارتے. کبھی اسے حسین کہہ کے پکارتے, اس لیے کہ حسین لکھنے میں بھی حسین ہے, دکھنے میں بھی حسین ہے. کبھی حسن کہہ کے پکارتے, کبھی اسے علی اکبر کہہ کے پکارتے, کبھی اسے اور محمد کے حوالے سے ان کے وسیلے سے پکارتے, کبھی عباس باب الحوائج کے وسیلے سے پکارتے, اس لیے کہ ہر حسین نام اللہ کے لیے اور اسے انہی ناموں سے پکارتے, اور کبھی اسے قاسم ابن حسن کے نام سے پکارتے.